آج انشاءاللہ العزیز ہم فلسطین اور موجودہ دور کے ہمارے حکمران اور مسلمانوں کی غفلت اس حوالے سے چند ایک معروضات پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بیداری نصیب فرمائے، امت مسلمہ کو بیدار فرما کر انہیں اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ صرف نماز، روزہ، حج، عمرہ ادا کرنے کا، تسبیح لے کے پڑھنے کا یا مصلی بچھانے کا نام اسلام ہے۔ میں ابتداءً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر صرف اسلام اسی چیز کا نام ہے تو پھر یہ غزوہ بدر کیا ہے، غزوہ احد کیا ہے، غزوہ حنین کیا ہے، غزوہ تبوک کیا ہے، غزوہ خیبر کیا ہے؟ یہ جتنے بھی غزوات معرض وجود میں آئے، جتنے غزوات لڑے گئے، ان کے لڑنے کی وجہ کیا تھی؟ اگر صرف اسلام انہی چیزوں کا نام ہے کہ گوشہ نشین ہو جانا، اللہ اللہ کرنا، اور کہیں پہ کوئی مظلوم نظر آئے اس کی مدد نہ کرنا، اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم تو خود اپنے پیسوں سے اسرائیل کی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں وہ خریدتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں پر ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسی فرمان عالی شان کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان جہاں اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا وہاں اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ تو کیا ہم نے فلسطین کے ان مظلوم بچوں کو جن کے اوپر اتنی دردناکی کے ساتھ، اتنے وحشانہ طریقے کے ساتھ بمباری کی جاتی ہے کہ ان کی لاشیں بھی آسمان کی طرف اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ہم نے ایسی صورتحال میں ان کو تنہ تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ ایسی صورتحال میں جہاں پر خواتین ان کی عزت و آبرو کا لحاظ نہ رکھا گیا، جہاں پہ نوجوانوں کی آنکھوں کو نکالا جا رہا ہے تاکہ وہ دیکھ کر کسی کے ساتھ جہاد نہ کر سکیں، ان کے مقابلے میں نہ آ سکیں، ان کو مختلف قسم کی اذیتوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے۔ غزہ اس وقت صفحۂ ہستی سے تقریباً مٹ چکا ہے، لیکن مسلمانوں نے انہیں کیوں بے یار و مددگار چھوڑ دیا؟ جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا، تو ہم نے انہیں بے یار و مددگار کیوں چھوڑ دیا؟ کتنے فلسطین کے ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ہماری مائیں، ہمارے بہنیں، ہمارے وہ بچے جو جام شہادت نوش کر چکے ہیں، ہمارے جتنے بھی مسلم حکمران ہیں، ان کو ذرا بھی غیرت ایمانی نہیں آئی کہ ان کے لیے ذرا سا کوئی ایسا بیان دیں، کوئی ایسا جملہ کہیں جس کے ساتھ کفار و مشرکین کے دلوں کے اندر روب بیٹھ جائے۔ کسی کو یہ جرأت نصیب نہیں ہوئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنے بھی حکمران ہیں یا انہوں نے بادشاہت کو پسند کیا ہے یا جمہوریت کو پسند کیا ہے،
وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمیں ملا تھا، اس طریق کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہر بادشاہ اپنی بادشاہی بچانے کے چکر میں ہے، ہر ملک میں رہنے والا صدر اپنی صدارت بچانے کے چکر میں ہے، وزیر اعظم اپنی حکومت بچانے کے چکر میں ہے، اور سارے مسلمان الگ الگ مختلف ممالک کے اندر بٹ کے اپنے اپنے ملکوں کا سوچ رہے ہیں۔ اور کافر کبھی عراق میں آتا ہے، عراق کی کیا حالت کرتا ہے، کبھی وہ ہمارے پڑوس میں افغانستان میں آتا ہے، وہاں ان مسلمانوں کے ساتھ کس بربریت کے ساتھ وہ پیش آتا ہے۔ ہم اپنے دوسری جانب پڑوسی ملک کو دیکھیں، کشمیر میں کتنے ظلم کی انتہا ڈھائی جاتی ہے، کبھی برما کی صورتحال کو دیکھیں، کبھی شام کی صورتحال کو دیکھیں۔ تو جتنے بھی یہ ممالک ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان ملکوں میں رہنے والا یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ بریلوی ہے، یہ کس مسلک کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام کلمہ گو ہیں، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ وہ جو نام نہاد اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا کہتے ہیں، جو عیسائی کہلاتے ہیں، وہ جو نام نہاد یہودی ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے آپ کو پیروکار کہلواتے ہیں، وہ قومیں اگر اکٹھی ہو سکتی ہیں، ان کی افواج اکٹھی ہو کر نیٹو کا اسے نام دیا جا سکتا ہے، تو 56 ممالک کے یہ جتنے بھی مسلمان ہیں جن کے پاس 50 لاکھ کے قریب اس وقت افواج موجود ہیں، کیا انہیں شرم آتی ہے کہ یہ اکٹھے ہو کر ایک میز پہ اکٹھے ہو جائیں اور اپنے دشمنوں کو پہچانیں؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ہم نے انہیں ہی اپنا دوست بنانا شروع کر دیا، انہیں ہی اپنا رازدار بنانا شروع کر دیا۔ ہمارے لیے اگر راستہ ہے تو وہ جہاد کے اندر ہے، ہم علم جہاد کو بلند کریں۔ اللہ کی راہ میں ہمیں اگر لڑنا آ جائے، خدا کی عزت و جلال کی قسم، اس وقت یہ جو امت مسلمہ کی ذبوح حالی ہے، یہ امت مسلمہ دوبارہ سے سر اٹھانے کے قابل ہو جائے، فخر کے ساتھ سر اٹھانے کے قابل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، جو مجاہدہ کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اگر اب کوئی علم جہاد کو بلند کر دے تو اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں اپنے راستے کی طرف ہدایت ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اب وقت ہے امت مسلمہ کی بیداری کا، مسلمانوں کے بالخصوص حکمرانوں کی بیداری کا وقت ہے۔ یہ جاگ جائیں، وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ یہود و ہنود مل کر، کفار و مشرکین مل کر یہ سارے مسلمانوں کو ایک ایک کر کے صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ اور اسرائیل تو اپنے ملک کی وسعت میں لگا ہوا ہے اور اسے انتظار ہے دجال کی آمد کا۔ ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم آپس میں ایک جسم کی مانند بن جائیں۔ جس طریقے سے حضور نے فرمایا کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم کا حصہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ عام مسلمان، عام شہری، اس کا دل دکھتا ہے، آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے جن کو اللہ نے اقتدار عطا فرمایا ہے، جن کے پاس سلطنت ہے، جن کے آرڈر پر پوری دنیا نکل سکتی ہے، اور جو امت مسلمہ کی راہبری کر سکتے ہیں اور امت مسلمہ کے پیشوا بن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غیرت ایمانی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں حق کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی زبان سے اس وجہ سے یہ جملے نہیں نکلیں گے کیونکہ انہوں نے بیرون ممالک میں، یورپ کے اندر انہوں نے اپنے جزیرے بنائے، انہوں نے اپنے وہاں پہ پلاس لیے، انہوں نے وہاں پہ اپنی جائیدادیں بنائی۔ جنہوں نے یورپ کے اندر اپنی جائیدادیں بنائی ہوں وہ ان کے خلاف کلمہ حق کیسے کہہ سکتے ہیں؟
وہ ہرگز کلمہ حق نہیں کہہ سکتے. تو اپنی زبانوں کے اوپر اگر کلمہ حق لے کر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا. تو اسلام صرف نماز کی ادائیگی کا نام نہیں، صرف حج کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، صرف عمرہ کی ادائیگی کا نام نہیں ہے. ہاں، جو آدمی بیت القدس سے احرام باندھ کے نکلے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے گارنٹی دی ہے کہ اللہ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کی بخش فرما دیتا ہے. جہاں پہ باقی فضیلتیں ہمیں معلوم ہے، کیا یہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ مسجد اقصی، یہ بیت القدس وہ مسجد ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے. یہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہیں پہ تم باقاعدگی کے ساتھ سفر کے لیے نہیں نکل سکتے. 3 مساجد ہیں جن کی نیت کر کے تم اگر سفر کے لیے نکلو گے تب بھی عبادت کا ثواب ملے گا. ایک بیت اللہ شریف، دوسری مسجد نبوی، اور تیسری ہے مسجد اقصی ہے. وہ مسجد اقصی ہے جس کو خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ سے لے کر مسجد اقصی بیت القدس تک اپنے پیارے محبوب کو سیر کرائی. یہ وہ مسجد اقصی ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کی امامت فرمائی ہے. تو اس مسجد کی حفاظت کرنا، اس کی نگہبانی کرنا پوری امت مسلمہ پر لازم ہے. اور بالخصوص جب کوئی مظلوم مسلمان ہو تو اس اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا ہم سب کے اوپر لازم ہے. اور خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے جہاد کے لیے اگر تمہیں نکلنا پڑ جائے تو کس انداز کے ساتھ تمہیں نکلنا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرماتا ہے انفروا خفافا وثقالا. تم اگر بوجھل دل نکلنے پڑے تمہیں تو بوجھل دل ہو کے نکلو. اگر تمہیں پیچھے اپنے گھر والوں کا، اپنی جائیداد کا، یا اپنے علاقے میں اپنی کسی چیز کے کھونے کا خدشہ بھی ہو، بوجھل دل سے بھی اگر تمہیں نکلنا پڑے تو نکلو. اور اگر تمہیں ہلکے دل کے ساتھ نکلنا چاہیے، یعنی دنیا کی رغبت تمہارے دل میں نہ ہو، دنیا کی محبت تمہارے دل میں نہ ہو، تم ہلکے دل سے اگر نکلو تب بھی نکلو، بوجھل دل سے نکلنا ہے تب بھی نکلو. کرنا کیا ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تم اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرو. جو وہاں پہنچ سکتے ہو ان کی مدد کے لیے، جن کو اللہ رب العزت نے قوت عطا فرمائی ہے، جن کے پاس مال و دولت ہے، وہ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں، تو فرمایا وہ وہاں پہنچ کے اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں. اور جو پہنچ نہیں سکتے وہ کیا کریں؟ فرمایا وہ اپنے مال کے ذریعے سے ان کی مدد کریں. ہم تو اسرائیل کی مدد کرنے میں لگے ہوئے ہیں. KFC کے برگر ہمیں بہت پیارے ہیں، پیپسی، کوکا کولا اور دیگر جتنے بھی مصنوعات ہیں اسرائیل کی وہ ہم استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم ان یہودیوں کی مدد کر رہے ہیں. کوئی ایسا ہمارا گھر نہیں ہے جس گھر کے اندر اسرائیلی مصنوعات نہ آتی ہوں. کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اس کے ساتھ وہ کرتے کیا ہیں؟ گزشتہ ایام میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، یہ KFC میں
اسرائیلی افواج کے لیے اسپیشلی طور پر برگر بھیجے، کہا تم تھک گئے ہوگے، تمہارے لیے یہ ضیافت ہے ہماری جانب سے۔ ترکی نے اس وقت ان کی تمام جتنی بھی شاخیں ان کو بند کر دیا ہے۔ ہمارے مسلمان پتہ نہیں کب بیدار ہوں گے، اور اگر کسی کو کہا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے یہاں ہی کے رہنے والے ہیں۔ رہنے والے بے شک یہاں کے ہیں، لیکن اس میں جو پروفٹ ہوتی ہے وہ جاتی کہاں ہے؟ جو کمپنی ہوتی ہے اسے ہی جاتی ہے نا۔ تو یہ اسرائیل کی کمپنیاں، ان کی مصنوعات وہ ہم بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں، تو ان کی مدد اپنے مالوں کے ذریعے سے نہ کرو۔ مال کے ذریعے سے اگر اپنی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے فلسطین کے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کرو، اپنی جانوں کے ذریعے سے جہاد کرو، مال کے ذریعے سے جہاد کرو۔ کب تک یہ جہاد کرنا ہے؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 ہے، وَمَا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے تم جنگ کرو جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ کیا وہ ہمارے ساتھ جنگ نہیں کر رہے؟ کبھی افغانستان میں، کبھی عراق میں، کبھی شام میں، اور کبھی فلسطین میں، کبھی کشمیر میں، کیا وہ ہمارے مسلمان بھائی نہیں ہیں؟ کیا وہ ہمارے ساتھ جنگ نہیں کر رہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ تمہارے ساتھ جنگ کریں تم بھی ان کے ساتھ جنگ کرو۔ کب تک کرنی ہے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جب تک وہ تمہارے خلاف جنگ کرتے رہیں تم بھی ان کے خلاف جنگ کرو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ بڑھنا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی طریقے سے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جب جہاد کرو گے ملے گا کیا؟ فرمایا لعلکم تفلحون، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم نہ یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے کامیاب ہوگے، نہ عیسائیوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے کامیاب ہوگے، نہ تمہارے تعلقات یورپ کے ساتھ اگر مضبوط ہوئے تو تم کامیاب ہوگے۔ کامیابی کس میں ہے؟ ہمارے جس وقت وہ تمہارے مقابلے میں آ جائیں تم ان کے خلاف جہاد کرو، تم جہاد کرو گے تو اللہ تمہیں کامیاب و کامران فرمائے گا۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس وقت کوئی فساد کرنے والا، زمین میں فتنوں کو عام کرنے والا، اسرائیل جیسا دہشت گرد ملک اگر دہشت گردی پھیلا رہا ہو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم یہ قرآن نہیں پڑھتے؟ یا حضور کے فرمان عالی شان کے مطابق قرآن تو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اس حلقوم سے نیچے نہیں جاتا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 38 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ، ان سے لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، یہاں تک کہ کوئی فتنہ فساد نہ رہے۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سکولوں کے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں، وہاں چادروں چار دیواری کا کوئی لحاظ نہیں کیا جا رہا، چھوٹے بڑے کا کوئی لحاظ نہیں کیا جا رہا، عام لوگ ہیں یا وہ مجاہدین ہیں اس کا خیال نہیں کیا جا رہا۔ بم برسا کے غزہ کی پٹی کو بالکل تباہ و برباد کر دیا گیا، اب بھی کسی کو فساد نظر نہیں آتا، اب بھی کسی کو فلسطین کے وہ روتے ہوئے بچوں کی سسکیاں سنائی نہیں دیتی، وہ فلسطین کی ماں کی پکار بھی اب بھی اگر کسی کو سنائی نہیں دیتی تو اسے ڈوب کر نہ جانا چاہیے، اس کا دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ، ان سے لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے۔
اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے. حضرت ابو ابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم راہ خدا میں جہاد کیا کرو. من غتبرت قدمہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار. جس آدمی کے قدم غبار آلود ہو راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے تو اللہ اس کے لیے نار جہنم کو آرام فرما دیتا ہے. یہ مجاہد کی فضیلت ہے, راہ خدا میں لڑنے والے کی فضیلت ہے. ہم نے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا سیکھا ہے نا. مسلمان ایک دوسرے کے مقابلے میں آ رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں. باقیوں کو تو چھوڑیں, ملک پاکستان میں دیکھیں قوموں کے نام پر ایک دوسرے کے ہم مد مقابل آئے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں. جہاں ہمیں لڑنا چاہیے وہاں ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو وہاں پہ ہمیں لڑنا چاہیے. اور آخری وقت جو ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل واضح الفاظ کے اندر بتایا کہ جس وقت آخری وقت آئے گا تم لوگ جہاد سے کیوں بھاگو گے. سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر یہ تمام قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے کے پیالے کے اوپر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. اس طرح یہ قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. تو یہ سارے مل کر انہوں نے نیٹو کے نام پہ تمام افواج کو اکٹھا کر کے الگ الگ ایک ایک ملک کو چن چن کے اسے تباہ و برباد نہیں کیا. جس طریقے سے ایک پیالے کے اوپر کئی لوگ آ جائیں اور اس میں کچھ نہیں چھوڑتے, اس کا بالکل صفایا کر دیتے ہیں. تو کیا انہوں نے اس طریقے سے ظلم و بربریت کے انبار نہیں لگائے؟ ظلم و بربریت کے میدان کو انہوں نے گرم نہیں کیا؟ آپ کے سامنے ہے نا, تمام ممالک آپ کے سامنے ہیں. اور زیادہ دور نہ جائیں, قریب میں افغانستان ہے, کیا حالت کی گئی اس کی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ سارے کٹ پتلیاں جتنی بھی ہیں یہ اکٹھی ہو جائیں گی اور تمہارے اوپر یہ اس طرح چڑھ دوڑیں گے جس طریقے سے کھانے کا کوئی پیالہ ہوتا ہے اور بھوکے اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں, اس طریقے سے یہ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. قال قائل ومن قلة نحن يومئذ. ایک کہنے والے نے عرض کیا اللہ کے محبوب کیا یہ کوئی ایسا وقت آئے گا جس دن ہم مسلمان کم ہو جائیں گے اور یہ ہمارے پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس طریقے سے حملہ کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں. قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں, تم تھوڑے نہیں ہوگے, تم بہت زیادہ ہوں گے. 56 ممالک ہیں تمہارے اب بھی. کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی, میں تم تھوڑے نہیں ہوں گے, ہوں گے بہت زیادہ. لیکن ہوں گے کس کی مانند؟ فرمایا اس طریقے سے جس طریقے سے جھاگ ہوتی ہے. تم ہوں گے جھاگ کی مانند. غثاء السیل, جیسا کہ دریا کی جھاگ ہوتی ہے, پانی کی ایک لہر آتی ہے, جھاگ کو اٹھا کے ادھر پھینکتی ہے, ادھر سے آتی ہے دوسری جگہ پھینک دیتی ہے. جھاگ میں کتنی طاقت ہوتی ہے, ہاتھ پہ بندہ اٹھائے تو اٹھا لیتا ہے, انگلی کے ذریعے سے اس کو ہلانا چاہے تو ہلا سکتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تم ہوگے بہت زیادہ, مسلمانوں کی کثرت ہوگی, لیکن ہوں گے کس کی طرح؟ جھاگ کی طرح. اپنے آپ کو آج مسلمانوں نے کمزور کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اسلحہ مسلمانوں کے پاس ہے, لیکن ان کے اشارے کے بغیر یہ اسلحہ چلا نہیں سکتے.
ٹینک ان کے پاس ہیں لیکن ان کے اشاروں کے بغیر یہ چلا نہیں سکتے. اپنے ملک کے اندر INF کے بغیر کوئی قدم یہ اٹھا نہیں سکتے. میزائل ان کے پاس ہے, ایٹم بم ان کے پاس ہے, لیکن یہ چلا نہیں سکتے. ان کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں. اور جہاں کہیں بھی آپ ایسی جگہ پہ جائیں گے وہاں پر لکھا ہوگا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. ان کے لیے یعنی کفار و مشرکین کے لیے جتنے تمہارے پاس طاقت ہے اپنی طاقت کے مطابق, اپنی بساط کے مطابق ان کے مقابلے میں اسلحہ تیار کر کے رکھو. لیکن تیار کرنے کے بعد پھر ان کے اوپر آزمایا کیوں نہیں جاتا؟ کیا یہ جہاز ہم نے صرف ایئر شو کے لیے رکھے ہیں؟ کیا یہ اسلحہ ہم نے صرف نمائش کے لیے بنایا ہے؟ کیا یہ مجاہدین ہم نے صرف اور صرف تنخواہیں لینے کے لیے پالے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں تمہاری ہوگی کثرت, 50 لاکھ کے قریب مسلمانوں کی فوج ہے, ہوگی تمہاری کثرت, لیکن ہوں گے تم کس طرح؟ ہمارے جس طریقے سے جھاگ ہوتی ہے, دریا کی جھاگ کی مانند ہوں گے. اور وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمُحَابَةَ مِنْكُمْ. اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے خوف کو نکال دے گا. اسے پتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں, ان معاہدوں کی خلاف ورزی یہ نہیں کر سکتے. آج ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جنہوں نے اپنی بادشاہی بنائی ہوئی ہے, بادشاہ بھی جو جو معاہدے کر چکے ہیں ان معاہدوں سے پھر نہیں سکتے. اور جہاں جمہوریت ہے, جمہوریت والوں نے بھی جہاں جہاں جو معاہدے کیے ہوئے ہیں ان سے پھر نہیں سکتے. انہیں پتا ہے یہ ہمارے قابو میں ہے اور ان کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف نکل چکا ہے. اسی لیے تو الگ الگ باری باری ایک ایک مسلمان ملک کو وہ پسپا کرتے ہوئے نکل رہے ہیں. آج وقت ہے جاگ جاؤ, نہیں تو کل تمہاری باری بھی آنی ہے. اور اگر اسی طریقے سے غاب غفلت کے اندر پڑے رہے تو کل تمہارا بھی کوئی پریشان حال نہیں ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا تمہارے دشمن سے, ان کے دلوں سے تمہارا خوف جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ, اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ایک آدمی نے عرض کی فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ. ایک نے عرض کی اللہ کے محبوب یہ وہن کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت. ہمارا وہن یہ ہے کہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر جائے گی. ہر آدمی یہ چاہتا ہوگا کہ میرے پاس مال ہو, دولت ہو, پراپرٹی ہو, یورپ میں جائیدادیں ہو, یورپ کی کنٹری میں جانا پسند کرے گا. اور میں تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت ہوگی, اور دوسرا تم موت کو ناپسند کرو گے. ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں پراپرٹی بناؤں, جائیدادیں بناؤں. دنیا سے جانے کی تو کسی کو فکر ہے ہی نہیں. ہمارے یہ تمہارے اندر یہ بھر بھر کے کوڑ کوڑ کے یہ چیز آ جائے گی, تمہارے دلوں میں وہن آئے گا. اور وہن یہی ہے کہ تم موت کو ناپسند کرو گے, تم موت سے پیار نہیں کرو گے. اور جو موت سے پیار کرنے والے غزوہ احد ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے, کھجوریں کھا رہا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر میں راہ خدا میں شہید ہو گیا مجھے کیا ملے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا تجھے جنت ملے گی. وہ کھجوریں کھاتے کھاتے پھینکتے ہوئے کہتا اب اور کھجور بھی نہیں کھانی, باقی نعمتیں رب سے جنت میں جا کے پاؤں گا. جو موت سے نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ انہیں جاویدانی زندگی عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب ان شہیدوں کو مردہ گمان بھی نہ کرنا.
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। तो गजा की सूरत हाल अब सबके सामने है। क्या हमें नहीं पता कि मिस्र वहां पर करीब एक मुल्क है जहां से दरिया बहता है पानी का, लेकिन गजा के मुसलमान प्यास के मारे मर रहे हैं। क्या हमें नहीं पता कि अरब के अंदर, सऊदी अरब हो या अरब अमारात हो, वहां तेलों के कुएं, वो अमेरिका तो जा सकता है, लेकिन फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए उनकी जो एम्बुलेंस है, उनका ईंधन खत्म हो गया, उनके ईंधन के लिए ये तेल नहीं जा सकता। अमेरिकी जेट तैयारों के लिए ये तेल जा सकता है। क्या हमें नहीं पता कि इस वक्त तुर्की और बहरीन ये इसराइल के साथ तेल की तिजारत करते हैं, यानी कि जो मुसलमानों के दुश्मन हैं उनके पास तो तेल जा सकता है, लेकिन जो मजलूम मुसलमान हैं उनके ईंधन के तौर पर जो उनकी जरूरियात है उनको पूरा करने के लिए नहीं जा सकता। कितने ममालिक हैं मुसलमानों के जिनके पास लड़ाका तैयारे मौजूद हैं, हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, एटम बम्स उनके पास मौजूद हैं, मिसाइल उनके पास मौजूद है, रॉकेट उनके पास मौजूद है, जदीद असला उनके पास मौजूद है, टैंक उनके पास मौजूद है, लेकिन कोई भी उन मुस्लिम मुसलमान भाइयों की मदद के लिए नहीं गया। गुज़श्ता दिनों में एक मुल्क उठा जिसके बारे में हुज़ूर ने फरमाया, मुझे यमन से मोहब्बत की हवाएं आती हैं। तो बाकी ये मुसलमान, इनको क्या हो गया है? ये वही वहन है जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इनके दिल में वहन आ जाएगा, और जिस वक्त कोई मदद के लिए पुकारे, आपको क्या उन मजलूम छोटे छोटे बच्चों की आवाजें सुनाई नहीं देती? वो जिस उम्मत मुस्लिमा को पुकार पुकार के बुला रहे हैं, तो उनकी मदद के लिए क्यों नहीं जा रहे? खालिक के कायनात कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, व इन इस्तंसरुकुम फिद्दीन, जब वो तुम्हें दीन के मामलात में तुम्हें पुकारें तो तुम उनकी मदद करो। दीन के मामलात में जिहाद ये दीनी फरीजा है ना, मस्जिद अक्सा की निगहबानी ये दीनी फरीजा है, तो उनकी मदद क्यों नहीं की जा रही? इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर जो हुकूक है उनको बयान किया, और बयान करते हुए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा दआका फअजिबहु, जब वो तुम्हें पुकारे तो उसकी पुकार पर लब्बैक कहा करो। वो रोती हुई मां की आवाजें तुम्हें सुनाई नहीं दी? वो बुजुर्गों की वो आवाजें जो ये अपने बच्चों को कह रहे हैं कि हमारे बच्चों रसूल अल्लाह की बारगाह में जाकर ये शिकायत करना कि उम्मत मुसलमा ख्वाब गफलत के अंदर बेदार हो चुकी है, ख्वाब गफलत के अंदर पड़ी हुई है, उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। रसूल अल्लाह की बारगाह में जाकर उनकी शिकायत लगाना, क्या हमारी शिकायतें उन्होंने रसूल अल्लाह की बारगाह में नहीं लगाई होंगी? रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हम क्या मुंह दिखाएंगे? और खुसूसन जो इसराइल छोटा सा मुल्क है, इर्द गिर्द सारी अरब कंट्री है, क्या उन्हें नहीं पता कि अरबी में रब का कुरान है, और रब के कुरान ने कितने मकामात पे हमें जिहाद का हुक्म दिया है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से मजलूम मुसलमान भाइयों की मदद करने का हुक्म दिया है? क्या उन्हें समझ नहीं आती? आने के बावजूद फिर वो अपने मजलूम मुसलमान भाइयों की मदद क्यों नहीं करते? इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक और मकाम पे एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर जो हुकूक थे उनको बयान करते हुए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई मजलूम हो तो उस मजलूम भाई की मदद किया करो।
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی اپنے کسی بھائی کی حاجت میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. اور اگر کوئی اپنے بھائی سے ایک مشکل وقت کوئی مشقت اس کے اوپر آ جائے, پریشانی آ جائے, مصیبت آ جائے, اگر وہ ایک مصیبت اپنے بھائی سے دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی بڑی بڑی پریشانیاں اس سے دور فرما دے گا. تو یہ وقت ہے خواب غفلت سے بیدار ہونے کا, اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کا. ہم سب کو بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے جو زبان کے ذریعے سے اگر ان کی مدد کر سکتا ہے تو زبان کے ذریعے سے ان کی مدد کرے, جو لکھاری یا لکھ سکتا ہے تو لکھ کر ان کی مدد کرے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ان کی آواز کو لوگوں تک پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے, اور جو اپنے مال کے ذریعے سے ان کی مدد کر سکتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مال کے ذریعے سے ان کی مدد کرے, اور جو وہاں پہنچ کے اپنی جان کے ذریعے سے ان کی مدد کر سکتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی جان کے ذریعے سے ان کی مدد کرے. امت مسلمہ پر لازم ہو چکا ہے کہ وہ عالم جہاد کو بلند کریں. ہم سب کو اللہ تعالی حیرت ایمانی نصیب فرمائے, غیرت ایمانی نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کی جتنا ہو سکتا ہے مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.